ہمیں صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس فیصلے کو؟ یقیناً اس فیصلے کا انتظار تو سب کو تھا اور آج وہ فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، کیا کہیں گی اس فیصلے پر آپ؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے بعثت قوم ایک تکلیف اور شرمندگی کا دن ہے کہ سیاست کے نام پہ دوسروں کو چور ڈاکو کا نعرہ لگا کر اور اس ملک کے اندر ایسے لوگ اقتدار کی مسند تک پہنچے جن کا ٹوٹل مقصد جو ہے وہ سیاست کرنے کا یہ ہیرے اکٹھے کرنا تھا اور چور دروازوں سے پیسے اکٹھے کرنا تھا۔ یہ جو فیصلہ آج آیا ہے یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو اس جیسے شخص کو جو ہے وہ صادق اور امین کہتے رہے، اور صادق اور امین کا بھی ٹیگ جو ہے وہ کس طرح جھوٹ کے ذریعے فیک ڈاکومنٹس پہ جو بنی گالہ کی زمین ہے، اور اتنے ہوش ربا انکشافات ہیں اس فیصلے کے ذریعے جو ہم تک پہنچے ہیں کہ پہلے جو اپنے آپ کو بہت ایلیویٹ کیا گیا یہ کہہ کے کہ جی میں تو توشہ خانہ کے رولز بدل رہا ہوں اور اب تو 50% سے جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہوگی توشہ خانہ کا کوئی گفٹ رکھنے کے لیے، اور عالم یہ ہے کہ اس کو انڈر انوائسنگ کی گئی، اس کی قیمت کم کی گئی اور 7 کروڑ روپے کے سیٹ کی قیمت 58 لاکھ روپے لگائی۔ بد دیانتی اور اس سے بڑی 2 نمبری جو ہے وہ ہو نہیں سکتی، لیکن جن کو زکوٰۃ اور خیرات کھانے کی پرانی عادت پڑی ہوئی ہو ان کے لیے توشہ خانہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو جو چیریٹی کے پیسے جو ہے وہ انویسٹ کر کے آف شور کمپنیاں بنا سکتا تھا، جو فورن فنڈنگ کر کے پارٹی چلا سکتا تھا، اس نے اقتدار میں آ کر ہیروں کا کاروباری تو کرنا تھا۔ اور وہ آپ کو آڈیو بھی یاد ہوگی بشرا بی بی کی، جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ جو وہاں سے توشہ خانہ سے چیزیں آئی ہیں اس کا ریکارڈ نہیں رکھتے باہر، اس کو جو ہے خاموشی سے اندر آنے دیتے ہیں اور ہم پہ ٹرسٹ کر کے جو ہے وہ پی ایم آفس کے سٹاف نے یہ سارا سامان اندر پہنچایا ہے۔ یہ تو مطلب دیکھیے، سیاسی لوگوں کے اوپر خاص طور پہ یہ شخص اور اس کی پارٹی چور ڈاکو کہہ کر جو ہے وہ میری لیڈرشپ کے اوپر الزامات لگاتی رہی، اور وہ الزامات لگاتی رہی جو آج تک کبھی ثابت نہیں ہوئے۔ اگر بیٹے سے خیالی تنخواہ لینے کے اوپر جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ میڈیا ٹرائل بھی بھگتنا پڑا، ان کو جو یہ کرتا رہا خود ان کے ساتھ ساری زندگی، ان کو ایک چور ڈاکو کا اس نے لیبل دینے کی کوشش کی۔ آج اللہ پاک کا یہ انصاف ہے کہ ان کے اوپر تو کچھ ثابت نہیں ہوا تھا، خیالی تنخواہ جو ہے وہ نکالنی پڑی تھی۔ اس شخص کو تو مطلب اس کے اوپر بلیٹنٹلی اس کے اوپر جو جھوٹ بولنے کا، چھپانے کا، چوری کرنے کا جو الزام ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج سیاست کے لیے ایک اچھا دن ہونا چاہیے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر مزید اس قسم کے اٹھائی گیر اور جو چور ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام جو ہے ان کو ریلیف دینا سیاست کا مقصد ہونا چاہیے، ہیرے اکٹھے کرنا سیاست کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جب فیصلہ آ جاتا ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ سیاست کا مقصد جو ہے وہ عوام کے لیے ہونا چاہیے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست تو آج کل صرف بانی کے ارد گرد ہی گھومتی ہے؟ ان سے ملاقات کا معاملہ ہو یا ان سے رہائی کا معاملہ، تو ان کی پارٹی میں بہت سارے وکلاء حضرات بھی ہیں، تو ہم اب اس کیس کو ہی اسٹڈی کر لیں تو بہت سارے گیپس ہیں ڈاکومنٹیشن میں بھی اور ان کے دلائل میں بھی، ٹرانزیکشنز کے ریکارڈز نہیں ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی حکمت عملی ہے، آپ نہیں سمجھتی کہ ان کو ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کی اپنی کمزوریاں ہیں پہلے اس پہ تو نپٹا لیں؟ سیل ہے، اس نے ایک لسٹ نکالی، یہ لے لیا، سیاستدانوں نے وہ لے لیا۔ پائن ایپل، مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر انہوں نے پائن ایپل جو ہے وہ ڈالا، انہوں نے کہا دیکھیں نا جی وہ پائن ایپل جو ہے وہ ان کو گفٹ ملا تھا۔ جتنے بھی حکمران پاکستان کے اندر آئے ہیں وہ اپنے مروجہ قوانین کے مطابق وہ توشہ خانہ کو جو ہے وہ پیسے دے کر وہ اپنے گفٹس رکھ سکتے تھے۔ اس نے آ کر نعرہ یہ لگایا کہ جی میں تو یہ بڑھا رہا ہوں اور 50% جو ہے وہ پیسے دینے پڑیں گے، لیکن ساتھ میں جو 2 نمبری دماغ میں تھی وہ یہ تھی کہ میں جو ہے اس کی انڈر انوائسنگ کروں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں یہ آرام سے لے جاؤں گا اور پھر بیچ بھی دوں گا۔ وہ آپ کو خانہ کعبہ کی گھڑی بھی یاد ہونی چاہیے کہ جس کو ایسی دکان کی انوائس لگائی جس نے بیچارے نے ساری زندگی میں کبھی کروڑ روپے کی کوئی چیز نہیں خریدی تھی، اس سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی گھڑی جو بیچ سکتا ہے بھائی وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ جو اب تو جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا
جو اس وقت رولز پروسیجر جو بنائے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اس کے مطابق کوئی بھی گفٹ جو ہے وہ گھر نہیں لے جایا جا سکتا، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی جو گفٹ ملتے ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈسپلے ہو رہے ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں، کوئی جو ہے اس کو خود رکھ نہیں سکتا. اور یہ شاید یہ ہمیں اس چور کو سمجھنے کے بعد جو ہے وہ توشہ خانہ کے جو یہ اقدامات ہیں وہ لینے اب اور بھی ضروری ہو گئے تھے. بالکل صحیح. بہت شکریہ عظما بخاری صاحبہ. اور مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس تمام تر معاملے پر تفصیلی گفتگو کر رہے تھے.